بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں نماز سے متعلق کچھ غلطیاں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں کہ بعض حضرات نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں مگر نماز کے دوران کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے درس میں میں نے 5 غلطیاں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ آج کے اس مختصر حلقے میں بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے مزید 5 غلطیاں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، کچھ لوگ قیام کی حالت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھتے، ایسے ہی جب بیٹھتے ہیں تو پیٹھ سیدھی نہیں رکھتے، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھڑے رہیں تو قاعدے سے کھڑے رہیں، دائیں یا بائیں نہ جھکیں۔ کچھ لوگ ایک ہی پیر پہ کھڑے رہتے ہیں، ایک پاؤں اٹھا لیتے ہیں، یا دائیں طرف جھک جاتے ہیں یا بائیں طرف جھک جاتے ہیں، تو میرے دوستو یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غلطی کرنے والے سے فرمایا، اور جب تم اٹھو تو اپنی پیٹھ کو سیدھا کر لو اور اپنا سر اس طرح اٹھاؤ کہ تمہاری ساری ہڈیاں اپنی اپنی جوڑوں میں واپس آ جائیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، کچھ لوگ رکوع کے اندر جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتے، وہ کچھ سر اٹھائے ہوتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم رکوع میں جائیں تو پیٹھ بالکل سیدھی رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھتے تھے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اس طرح سیدھی ہوتی تھی کہ اگر آپ کی پیٹھ مبارک پہ کوئی پانی کا برتن اگر رکھ دیا جاتا تو اس کو ٹھہراؤ اور استقرار حاصل ہوتا، پانی گرنے نہ پاتا۔ تو ہم اس طرح سے پیٹھ کو سیدھا کریں کہ اگر ہماری پیٹھ پہ پانی کا کوئی برتن رکھ دیا جائے تو اس سے ٹھہراؤ ہو جائے اور پانی گرنے نہ پائے، برتن گرنے نہ پائے۔ اس طرح سے ہماری پیٹھ نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی میرے دوستو، کچھ لوگ امام کو رکوع میں پاتے ہیں، جب مسجد جاتے ہیں تو امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو کھانسی کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سن کر امام اپنے رکوع کو کچھ لمبا کر دے اور یہ شخص رکوع میں مل سکے اور رکعت کو پا سکے، چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک رکوع کو پا لینا یہ رکعت کو پا لینا ہے۔ تو اس طرح سے میرے دوستو، مسجد میں جا کر کھانسی کرنا یا امام کو اشارہ دینا یا ان اللہ مع الصابرین کہنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں ہو جائے، جو پائے اس کو
ادا کرے اور جو رکعت چھوٹ جائے اس کو پورا کر لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ امام کو پا کر ہم جس حالت میں ہوں اسی حالت میں ہو جائیں، وقار و سکون سے آئیں۔ میرے دوستو، کچھ لوگ دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کی حالت میں بیٹھتے تھے تو اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب تشہد کی حالت میں بیٹھیں تو اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دیں، لیکن دو سجدوں کے درمیان اگر بیٹھتے ہیں تو ہماری ساری انگلیاں ایک دم بالکل سکون کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی بھی انگلی کو آپ حرکت نہ دیں۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں جو طریقہ سکھلایا ہے ہم کو اسی طریقے کی پیروی کرنی ہے، اسی طریقے کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز کے اندر خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے گئے ہر طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے دوستو، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب امام سجدے یا جلسے کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں وہ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں جائیں تو امام جس حالت میں ہو ہم بھی اسی حالت کے اندر ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو مجھے جس حالت میں دیکھے وہ بھی اسی حالت میں ہو جائے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد جائے تو امام کو جس حالت میں دیکھے اسی حالت کے اندر وہ ہو جائے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم امام کے کھڑے ہونے کا انتظار نہ کریں۔ امام جس حالت کے اندر ہے ہم اسی حالت کے اندر ہو جائیں، اور امام جو عمل کر رہا ہو ہم بھی وہی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلے درس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔